الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج نظامی بنسری کی سیکنڈ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں۔ نظامی بنسری دراصل ایک ہندو راجکمار ہردیو کی فارسی کتاب چہل روزہ کا اردو ترجمہ ہے۔ ہندو راجکمار ہردیو دکن کے مشہور مقام دیوگیر کا باشندہ تھا اور شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ جیسا کہ ہردیو نے اپنی کتاب میں لکھا کہ علاؤدین خلجی نے اس کے وطن تلنگانہ پر حملہ کیا اور یہاں کی دولت لوٹی۔ ریاست کے راجہ رام دیو نے بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر شاہی خاندان اور امراء کے لڑکوں کو فارسی کی تعلیم دلوائی۔ فارسی زبان اور ادب کا یہی ذوق تھا جو راجکمار ہردیو کو حضرت خواجہ حسن علا سنجری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے گیا، جو کہ 696 ہجری میں علاؤدین خلجی کے بادشاہ بن جانے کے بعد اس کے نائب کی حیثیت سے اس علاقے میں خراج وصول کرنے آئے تھے۔ وہ فارسی کے بہت اچھے شاعر تھے، لہٰذا ان شہرت تلنگانہ میں بھی پھیل گئی۔ ہردیو ان سے ملا اور پھر خواجہ حسن رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے حضرت خواجہ محبوب الہی تک اس کی رسائی ہوئی، اور ان کے ساتھ اس کے جو بھی ایکسپیرینسز تھے ہردیو نے وہ اپنی اس کتاب چہل روزہ میں لکھے۔ راجکمار ہردیو لکھتے ہیں کہ دہلی سے اپنے ایک فوجی سردار خواجہ حسن علا سنجری کو 1000 فوج کے ساتھ دیوگیر بھیجا گیا تھا سلطان علاؤدین خلجی کی طرف سے۔ ایک دن میں اپنے ہندو ساتھیوں کے ساتھ ان فوجی سردار سے ملنے کے لیے گیا، کیونکہ ان کی بہت تعریف سنی تھی اور یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ وہ شاعر ہیں اور ان کی شاعری کا چرچا ہر جگہ تھا۔ حالانکہ مسلمان فوج کے آدمی بہت ہی اکھڑ اور بد مزاج تھے اور ہندوؤں سے نفرت کرتے تھے، مگر اس کے برعکس حسن سنجری نرم دل بھی تھے اور خوش مزاج بھی تھے۔ راجکمار ہردیو اپنی ملاقات کا ذکر کچھ اس طرح سے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میں خواجہ حسن سے ملاقات کرنے گیا تو وہ قرآن پڑھ رہے تھے، ان کے سامنے تلوار رکھی تھی، وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوئے، ہم وہاں کھڑے رہے، آخر انہوں نے قرآن کو بند کیا اور دونوں ہاتھ پھیلا کر آنکھیں بند کی، ان کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ میرے بعض ساتھیوں نے کہا کہ وہ خدا سے کچھ مانگ رہے ہیں۔ جب حسن سنجری فارغ ہوئے تو ہم سے کہا، تمہارا آنا اچھا ہو، تم کیا سامان لائے ہو؟ میں نے کل ہی بہت سا غلہ خرید لیا ہے، اب شاید تم سے کچھ نہ لے سکوں۔ میرے ساتھی نے کہا، ہم صرف آپ کی باتیں سننے آئے ہیں، ہم نے آپ کی شاعری کی دھوم سنی ہے۔ تب حسن سنجری نے کہا کہ تم کو ہم سے لین دین کرنا ہے تو ہماری زبان سیکھ لو۔ میرے ساتھی نے کہا کہ یہ لڑکا بھی فارسی ترکی پڑھا ہوا ہے اور ہم بھی۔ تب حسن سنجری نے مجھ کو یعنی کہ راجکمار ہردیو کو غور سے دیکھا اور کہا، یہ مجھے ہونہار معلوم ہوتا ہے، اس سے کہو یہ یہاں آیا کرے۔ حسن سنجری کی آنکھوں میں سرخی تھی، شاید وہ رات کو بہت جاگے تھے۔ میرے ساتھی نے ان سے پوچھا، آپ لوگ ہم سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ حسن سنجری نے مسکرا کر جواب دیا، بلکہ تم ایسا کرتے ہو، زبان نہ جاننے کے سبب تم نے ہماری نسبت ایسا خیال کیا۔ ہم رعایا سے نفرت نہیں بلکہ محبت کرتے ہیں۔ ہاں، فوجی زندگی ہی ایسی ہوتی ہے کہ ہم بد مزاج معلوم ہوتے ہیں، اور میں نے سنا ہے اس ملک کے لوگ مسلمانوں سے اور ان کے مذہب سے بہت نفرت کرتے ہیں۔ اس پر راجکمار ہردیو نے کہا، نہیں سردار، ایسا نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کے پاس کیوں آتے؟ پھر ان سے میں نے پوچھا کہ اس فوج کے اور سردار ایسے خوش مزاج نہیں ہیں جیسے آپ ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حسن نے میرے جواب میں کہا کہ وہ سب بھی خوش مزاج ہیں۔ میں نے ان سے اپنے دل کی بات کہی کہ آپ کی فوج کے آدمیوں کے چہروں سے ڈر لگتا ہے، وہ جنگلی جانور معلوم ہوتے ہیں۔ میری بات سن کر حسن سنجری بالکل ناراض نہیں ہوئے اور کہا، کیا تم نے اپنے راجہ کی فوجوں کو دیکھا ہے؟ سب قوموں کے فوجی ایسے ہی معلوم ہوا کرتے ہیں، لیکن وہ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اتنا کہہ کر حسن سنجری رکے، کچھ لمحے خاموش رہے، پھر جیسے انہیں کوئی بات یاد آ گئی ہو، کہنے لگے، ایک دفعہ میں نے اپنے پیر سے کہا کہ میں فوجی چھاؤنی کا رہنا چھوڑ دینا چاہتا ہوں، میں آپ کے قریب آ کر رہوں گا تاکہ روز آپ کی زیارت کروں، ویسے 7 دن میں ایک دفعہ جمعے کی چھٹی ہوتی ہے تو میں آتا ہوں۔ تب میرے پیر نے کہا، نہیں، ایسا نہ کرنا، چھاؤنی کی ہوا شہر کی ہوا سے اچھی ہوتی ہے۔ یہ سن کر میں نے حسن سنجری سے دریافت کیا، کیا آپ کے پیر کوئی حکیم ہے جو اچھی آب و ہوا کا مشورہ دیا انہوں نے؟ حسن نے جواب دیا، وہ دل کی بیماریوں کا علاج کرنے والے حکیم ہیں۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ فوجی زندگی سرفروشی کی زندگی ہے اور شہری زندگی آلودگی کی زندگی ہے۔ سرفروش لوگ دنیا کی چیزوں سے زیادہ محبت نہیں کرتے۔ بس میرے پیر نے مجھ سے دنیا سے
بے تعلق رہنے کی تعلیم دی ہے۔ تب میں نے ان سے دریافت کیا آپ کے پیر کون ہیں اور ان کا کیا نام ہے؟ خواجہ حسن سنجری نے جواب دیا وہ سید ہیں، سید محمد نام ہے، لوگ ان کو سلطان المشائخ کہتے ہیں، اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کا نام ہے۔ اس کے بعد خواجہ حسن نے اپنے پیر کے بہت سے حالات سنائے۔ یہ سب سن کر میں نے خواجہ صاحب سے کہا آپ کے پیر کے ذکر نے مجھ پر جادو کر دیا، میرے دل پر ان کا بہت اثر ہوا ہے اور اس میں یہ لگن پیدا ہو رہی ہے کہ میں فوراً دہلی جا کر ان کی زیارت کروں۔ خواجہ حسن میری بات سن کر رونے لگے۔ جب انہیں سکون ہوا تو مجھ سے کہنے لگے تم بڑے خوش نصیب ہو کہ ایک بیان نے تمہارا دل بدل دیا۔ میں دہلی جانے والا ہوں، میں تمہیں بھی اپنے پیر کی زیارت کرانے لے چلوں گا۔ یہ سن کر میں نے خواجہ حسن سے کہا میری قسمت جاگ جائے جو ایسا ہو، مگر میں اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتا، انہیں اکیلا چھوڑ کر اتنی دور جانا مشکل ہوگا۔ تب حسن سنجری نے مجھے اطمینان دلاتے ہوئے کہا میں تمہارے ماں باپ کے آرام کا انتظام کر جاؤں گا۔ میں ہردیو کہتے ہیں کہ پھر وہاں سے اٹھ کر میں اپنے گھر آیا اور ماں باپ سے یہ قصہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے پیر کی زیارت ضرور کرنی چاہیے اور مجھے دہلی جانے کی خوشی سے اجازت دے دی۔ جب خواجہ حسن کو یہ معلوم ہوا کہ میرے ماں باپ نے مجھے دہلی جانے کی اجازت دے دی ہے تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے میرے راجہ رام دیو سے بھی مجھے ساتھ لے جانے کی اجازت حاصل کر لی۔ چند روز کے بعد ہم دیوگیر سے دہلی کے لیے روانہ ہوئے اور دہلی یہاں سے 800 کوس کے قریب تھا، راستہ اچھا تھا، ہمارا سفر آرام سے طے ہو گیا۔ کہتے ہیں راجہ ہردیو کہ دہلی پہنچ کر 2 دن چھاؤنی میں قیام رہا، پھر خواجہ حسن مجھ کو اپنے پیر کے پاس لے گئے۔ دریائے جمنا کے کنارے ایک مکان کے دروازے پر بھیڑ لگی ہوئی تھی، یعنی کہ بہت رش تھا، سینکڑوں آدمی اندر جاتے اور باہر آتے تھے۔ حسن سنجری نے خانقاہ کے دروازے پر پہنچ کر چوکھٹ کو چوما، وہاں ہر شخص ایسا ہی کرتا تھا مگر میں نے چوکھٹ پر سر نہیں رکھا۔ پھر ہم سب اندر گئے، وہاں بہت لوگ جمع تھے۔ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ایک جائے نماز پر بیٹھے تھے۔ آپ کا رنگ گندمی تھا، داڑھی نورانی تھی، آپ نے امامہ باندھا ہوا تھا۔ حسن سنجری نے سامنے جا کر تعظیم ادا کی، مجھ پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ میں نے بھی اپنا سر جھکا کر تعظیم ادا کی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حسن سے فرمایا خوب آئے، ہم تم کو یاد کرتے تھے۔ یہ ہندو جوان فارسی اچھی طرح بولنے لگا ہوگا۔ خواجہ حسن سنجری نے ہاتھ جوڑ کر کہا مختوم کو سب کچھ معلوم ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تبسم فرمایا اور کہا اس جوان کے ماں باپ آرام سے ہیں، اس کا یہاں آنا مبارک ہو، رات کو خسرو آئیں گے، یہ جوان ان سے بھی مل لے گا، تم اس کو بھی لانا۔ ہردیو کہتے ہیں کہ ہم دونوں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کچھ دیر بیٹھ کر باہر آ گئے، چھاؤنی واپس نہیں گئے۔ یہاں خواجہ حسن کے بہت ملنے والے تھے، یہ سب میں بے حد ہر دل عزیز معلوم ہوتے تھے، ہر شخص میرا حال بھی دریافت کرتا تھا۔ ان سب کی محبت آپس میں ایسی تھی کہ جیسے وہ سگے بھائی ہیں۔ یہاں اجنبی لوگوں کے ساتھ بھی ان کا برتاؤ بہت اچھا تھا۔ ہم دوپہر کے کھانے کے لیے خانقاہ نظامیہ کے لنگر خانے میں گئے، وہاں سینکڑوں آدمی جمع تھے۔ ایک بوڑھے آدمی کھانا تقسیم کر رہے تھے جن کا نام برہان الدین غریب بتایا گیا۔ میں اپنے وطن میں مسلمانوں کا کھانا تو نہیں کھاتا تھا، مگر جب سے حسن سنجری کے ساتھ سفر شروع ہوا تھا میرا پرہیز ٹوٹ گیا تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے لنگر میں ہر قسم کے امیرانہ کھانے تھے، کھانا کھلانے والے نہایت قیمتی اور صاف لباس پہنے ہوئے تھے۔ جہاں کھانا کھلایا جاتا تھا وہ جگہ بھی بہت صاف ستھری تھی، کھانا ہر ایک کو الگ الگ برتنوں میں دیا جاتا تھا۔ چند پردیسی مسافروں نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ مسلمانوں کا دستور یہ ہے کہ ایک برتن میں مل کر کھاتے ہیں۔ دوسرے نے کہا بے شک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس برتن میں بہت سے آدمی شریک ہوں اس کھانے میں خدا برکت دیتا ہے۔ تیسرے مسافر نے خفا ہو کر اور زور سے چیخ کر حضرت مولانا برہان الدین غریب سے کہا کہ تم نے یہ خلاف سنت دستور کیوں جاری کیا ہے؟ مولانا اپنی جگہ سے اٹھ کر وہاں آئے اور مسافروں کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی جس کا مطلب یہ تھا کہ خدا نے تم کو اجازت دی ہے چاہے ایک برتن میں مل کر کھاؤ چاہے الگ الگ کھاؤ۔ یہ سن کر مسافروں نے کہا جب خدا نے ایک برتن میں مل کر کھانے کی اجازت بھی دی ہے تو پھر تم نے مسلمانوں کے اتحاد کو کیوں خراب کیا؟ اب وہ ہندوؤں کی طرح الگ الگ کھانا کھا رہے ہیں۔ مولانا برہان الدین غریب نے فرمایا میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کبھی ایک برتن میں کئی آدمی جمع کر کے کھلاتے ہیں اور کبھی الگ الگ کھلاتے ہیں۔
یہ جب ہوتا ہے کہ کوئی ہندو بھی کھانے میں شریک ہو، اور آج ایک ہندو مہمان بھی دسترخوان پر ہے، اس لیے میں نے سب کو الگ الگ کھانا دیا۔ وہ مسافر مطمئن نہیں ہوئے اور برابر خفا ہوتے رہے۔ خود حضرت رحمۃ اللہ علیہ کھانے میں شریک نہیں تھے۔ معلوم ہوا آپ اکثر دن کو روزہ رکھتے ہیں اور شام کو سورج چھپے کھانا کھاتے ہیں۔ شام کی نماز کے قریب حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اور خواجہ حسن کو اپنے پاس بلایا۔ خادم 2 خوان زمین پر رکھ گئے۔ خوان پوش جب ہٹایا گیا تو مٹی کے برتنوں میں جو کی 2 روٹیاں اور سبزی تھی، گوشت نہ تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہم دونوں کو کھانے میں شریک کیا اور سبزی والا برتن ہمارے سامنے بڑھا دیا اور خود بھی اس میں سے کھانے لگے۔ پھر خواجہ حسن سے مخاطب ہو کر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کھانا شوربے دار ہو تو ایک برتن میں کئی آدمیوں کا کھانا صفائی اور پاکیزگی کے خلاف ہے۔ اگر شوربے دار نہ ہو جیسا کہ یہ کھانا ہے تو اس میں کئی آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ تب خواجہ حسن نے عرض کیا، آج دوپہر کو چند مسافر بہت خفا ہوئے تھے۔ مولانا برہان الدین نے ان کو قرآن مجید کی یہ آیت سنائی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، چاہے تم مل کر کھانا کھاؤ چاہے الگ الگ کھاؤ، مگر مسافر کہتے تھے کہ سنت یہ ہے کہ ایک ہی برتن میں سب مل کر کھانا کھائیں۔ ابھی گفتگو ختم نہ ہوئی تھی کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو امیر خسرو کے آنے کی خبر دی گئی۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، ان کو آنے دو۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک دبلا آدمی اندر آیا جو بہت گورے رنگ کا تھا۔ دوسرے ترکوں کی طرح اس کی داڑھی بھی گھنی نہ تھی۔ یہ امیر خسرو تھے۔ انہوں نے آتے ہی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے زمین پر سر رکھ دیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے ترک، تمہارا آنا مبارک ہو۔ یہ حسن آئے ہیں اور ایک ہندو کو دیوگیر سے لائے ہیں۔ امیر خسرو نے خواجہ حسن سے ہاتھ ملایا اور ادب سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے 2 زانو بیٹھ گئے۔ تب آپ نے انہیں تازہ کلام سنانے کا حکم دیا۔ خسرو نے چند غزلیں پڑھیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا، ہم نے کہا تھا کہ تم ہندی زبان میں بھی شعر کہو تاکہ مسلمان ہندوؤں کی عام بول چال کی طرف راغب ہوں اور دونوں کے درمیان جو اجنبیت ہے وہ دور ہو۔ امیر خسرو نے دونوں ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، غلام نے مختوم کے حکم پر عمل شروع کر دیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ہندی کے کچھ اشعار سنائے جو مجھے اچھے معلوم ہوئے، مگر سمجھ نہیں سکا کہ وہ پوربی زبان میں تھے۔ پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ رات کی نماز کے لیے جائے نماز پر کھڑے ہو گئے۔ ایک خادم نے چبوترے پر آپ کا پلنگ بچھا دیا۔ ہم سب باہر آ گئے۔ امیر خسرو نے بڑی محبت سے باتیں کی اور دیر تک میرا حال پوچھتے رہے۔ پھر خواجہ حسن نے میرا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ دیوگیر کے شاہی خاندان کے ہندو ہیں۔ محض حال سننے سے انہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے محبت ہو گئی تھی، اسی لیے میں انہیں اپنے ساتھ لایا ہوں۔ تب امیر خسرو نے کہا کہ آج رات آپ دونوں میرے مہمان ہیں، آئیے میرے گھر چلیں۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔